بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو محترم طلبہ کرام، کل ہم گفتگو کر رہے تھے میتھمیٹکس کے حوالے سے، اور اس کی وجہ میں کل کے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ ہمارا وراثت کا سلسلہ ہے اور وراثت کے اندر میتھمیٹکس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور عام طور پہ دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ وراثت کا علم سیکھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں، یہ اسی حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ میتھمیٹکس نہیں جانتے یا میتھمیٹکس میں ان کو کمزوری ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ہمارا یہ مضمون ڈائریکٹلی میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ میتھمیٹکس کا دخل رہتا ہے، اور علماء کرام کی کتابوں کو دیکھا گیا وراثت کے حوالے سے، تو انہوں نے وراثت کے حوالے سے جو کتابیں تحریر فرمائیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں میتھمیٹکس کا کچھ چیپٹر ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ کل کچھ باتیں ہم نے میتھمیٹکس کے حوالے سے ڈسکس کی تھی، آج مزید اس سلسلے کو کلوز کرتے ہیں۔ میتھمیٹکس کے حوالے سے ایک ہم نے سمپل رقم کے حوالے سے سنا تھا، مثال کے طور پہ 526۔ اس رقم کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ان کے مطابق ہم جمع اور تفریق کا عمل کرتے ہیں۔ لیکن اعشاریہ کے بعد جو رقم ہوتی ہے، اس رقم کو اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار نہیں گنا جاتا۔ میتھمیٹکس کی روح سے، میتھمیٹکس کی اصطلاح میں اسے ہم 786 نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے 526.786۔ ان کو ہم الگ الگ شمار کریں گے، الگ الگ ڈیجٹ کے طور پر، الگ الگ عدد کے طور پر ان کو پڑھیں گے۔ 526.786، اور ان کی جمع تفریق میں ہم اکائی، دہائی، سینکڑا کا لحاظ نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ اصل میں اکائی، دہائی، سینکڑا ہیں ہی نہیں۔ لہذا ان کی جمع اور تفریق میں جو پہلا عدد ہے اس کے نیچے پہلا عدد لکھا جائے گا، جو دوسرا عدد ہے اس کے نیچے دوسرا عدد لکھا جائے گا، جو تیسرا عدد ہے اس کے نیچے تیسرا عدد لکھا جائے گا۔ اس انداز میں ان کی جمع اور تفریق کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم اس کے اندر 25.64 جمع کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اکائی دہائی والے انداز میں یہاں پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یوں لکھنا چاہیے، 4 6 کے نیچے اور 6 8 کے نیچے، لیکن یہ انداز غلط ہے۔ اعشاریہ کے بعد اکائی دہائی کا سلسلہ نہیں ہوتا، ہر عدد کی اپنی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے۔ لہذا اعشاریہ کے بعد جو عدد آئیں گے، پہلے عدد کے نیچے پہلا عدد، دوسرے عدد کے نیچے دوسرا عدد، اگر تیسرا عدد موجود ہے تو تیسرے کے نیچے تیسرا لکھیں گے۔ جیسے کہ اس وقت ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے، اس میں نیچے کوئی عدد نہیں ہے، لہذا ہم نیچے کچھ نہیں لکھیں گے۔ تو یہ اعشاریہ سے پہلے اور اعشاریہ کے بعد جو رقمیں ہوتی ہیں ان کے پلس مائنس میں، ان کی جمع تفریق میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، جس کو اگر نظر انداز کیا جائے تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کو جمع کر لیں گے، 6 کے نیچے کچھ نہیں ہے، لہذا 6 اسی طرح جمع ہو جائے گا۔ 8 اور 4 یہ 12 ہو گئے، لہذا ایک عدد ادھر لکھ لیں گے، اور جو اس کا بڑا عدد ہے، اگلا عدد ہے، اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ 6 اور 7 13 اور 1 14، یہاں بھی 4 ادھر لکھ لیں گے اور 1 کو آگے بڑھا دیں گے۔ اب یہ اکائی بن گیا، یہ اعشاریہ سے جمع ہو کے اکائی کا عدد بن گیا، لہذا اسے ہم اکائی کے ساتھ جمع کر لیں گے۔
अशारिया जहां था वहीं आ जाएगा। इन दो को जमा करने के बाद इनसे पहले अशारिया था, लिहाजा अशारिया को यहीं पर उतार लेंगे। इसके बाद इनको जमा कर लेंगे, 12 हो गए, एक ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये दहाई का आदत है। 12 में से 2 इकाई का आदत था वो इधर आ गया, 10 दहाई का आदत था वो आगे चला गया। ये 5 हो गए और ये भी 5 हो गए। तो ये यहां बयान करने का असल मकसद ये था कि कल जो हमने बात सुनी थी कि इकाई के अदद के नीचे इकाई का अदद आता है, दहाई के अदद के नीचे दहाई का अदद आता है, तो कहीं हम इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाएं कि अशारिया के बाद जो आदाद नजर आते हैं वो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की हैसियत रखते हैं। तो ये गलत फहमी दूर कर ली जाए। इस वजह से आपको ये बात ऐसा समझें कि कल जैसी दोहराई जा रही है, प्लस माइनस कल हमने देख लिया था, लेकिन ये एक नई बात थी हमारे लिए कि अशारिया के बाद तरतीब वो नहीं होती जो अशारिया से पहले तरतीब होती है। इसी तरह अगर हम इसमें माइनस को अप्लाई करना चाहें, अगर हम इसको तफरीक करना चाहें, तो तफरीक का अंदाज भी सेम इसी तरह होगा कि हम पहले अदद के नीचे पहला अदद लिखेंगे, दूसरे अदद के नीचे दूसरा अदद लिखेंगे, और अगर तीसरा अदद मौजूद है तो तीसरे के नीचे तीसरा अदद लिखा जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है, लिहाजा 6 एज इट इज आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अशारिया यहीं पर आ जाएगा, जहां अशारिया मौजूद है वहीं पर अशारिया को नीचे उतार लिया जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 5 में से कुछ माइनस नहीं करना, लिहाजा 5 ऐसे ही उतर आएगा। तो यहाँ बुनियादी चीज जो समझाने की थी वो ये कि अशारिया से पहले जो तरतीब होती है अशारिया के बाद वो तरतीब नहीं होती, अशारिया के बाद तरतीब तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके बाद दूसरी बात जो जहां पर समझने की है वो ये कि आशारिया की जो ज़रब और तकसीम होती है इसमें भी एक छोटी सी बात का हमने लिहाज रखना होता है। मिसाल के तौर पर हम यही रकम ले लेते हैं 526.12, इसको हमने ज़रब देना है 25 से। अब 25 से जब हम इसको ज़रब देंगे, 5 दूनी 5 से ज़रब देंगे, 5 दूनी 10, 0, 1 इधर आ गया, 5 एकम 5 और 1 6। आशारिया 2 से पहले है, लिहाजा 2 से पहले आशारिया लगा लेंगे। 2 अददों से पहले आशारिया मौजूद है, लिहाजा 2 अददों से पहले आशारिया आ जाएगा। 6 पंजे 30, 0, 3, 5 10, 10 और 3 13, 5 पंजे 25 और 1 26। इसके बाद 2 से ज़रब दे लेंगे। अब 2 से ज़रब देंगे तो यहां पर क्रॉस का निशान आ जाएगा। कल इसके बारे में आपको बताया था कि ये क्रॉस का निशान क्यों आता है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 0 0 3 5 11 3 1। अब ये 2 अददों से पहले आशारिया मौजूद है, 2 अददों से पहले आशारिया मौजूद है, लिहाजा यहां पर हम 2 अददों से पहले आशारिया लगा लेंगे। अगर फर्ज करें कि इस रकम में भी आशारिया होता, अगर फर्ज करें कि इस रकम में भी आशारिया होता, तो हम गिनते कितनी अददों से पहले आशारिया है, 1 2 3 अददों से पहले आशारिया है, लिहाजा हम आशारिया यहां पर लगाते।
اگر فرض کریں گے اشاریہ یہاں پر ہوتا تو اب ہم شمار کرتے 1 2 3 4 4 عددوں سے پہلے اشاریہ، لہذا اب ہم اشاریہ یہاں پر لگاتے. تو اشاریہ والی رقموں کو جب ضرب دیا جاتا ہے تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی میتھڈ کے ساتھ ان کو آپس میں ضرب دیتے ہیں. ضرب دینے کے بعد جب آپ جمع کریں گے تو جو جواب ہوگا اس جواب میں ہم نے اشاریہ کو اپلائی کرنا ہے. اور کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اشاریہ کے بعد کتنے عدد ہیں دونوں رقموں میں ملا کر. اگر ایک ہی رقم میں اشاریہ کے بعد کچھ عدد ہیں تو اتنے عدد جواب میں گن لیں، وہاں پر اشاریہ لگا دیں. اگر دونوں رقموں میں اشاریہ موجود ہے تو پہلے تو آپ سمپل ضرب دے کر ان کو جمع کر لیں. اس کے بعد جب جواب ہمارے سامنے آ گیا اب آپ اشاریہ کے بعد والے عدد دونوں رقموں میں شمار کر لیں. 1 2 3 4 1 2 3 4. تو لہذا 4 عددوں سے پہلے ہم اشاریہ کو اپلائی کر دیں گے. تو یہ اشاریہ کے حوالے سے ہماری ایک وضاحت تھی کہ اشاریہ میں ضرب دینے کا کیا انداز ہوگا. اسی طرح اگر ہم نے اشاریہ والی رقم کو تقسیم کرنا ہے، اگر ہم نے اشاریہ والی رقم کو تقسیم کرنا ہے تو اس کا انداز بھی یہی ہوگا. مثال کے طور پہ یہ 25 ہے اور اس سے ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں 50,025 کو. اب یہاں پر اشاریہ موجود ہے لہذا ہم پہلے سمپل انداز میں اس کو تقسیم کرتے جائیں گے. 25 دونی 50، 0 نیچے آئے گا لیکن 0 25 سے ضرب دیں گے تو 0 ہو جائے گا. اس عمل کو نہ بھی کرتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے اشاریہ موجود ہے، اسی اشاریہ کو اوپر لگا دینا ہے. اس کے بعد ہم 2 اتاریں گے اور 2 تقسیم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا 0 ادھر لگائیں گے، 25 ہو جائے گا. اور اب ہم ایک مرتبہ اسے تقسیم کر دیں گے تو ہمارا جواب یہ آ گیا 20.01 20.01. تو اشاریہ جہاں پر تقسیم ہونا ہے وہیں پر اشاریہ کو اوپر لے کے چلے جائیں گے. اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اشاریہ اس رقم میں نہیں ہے، یہ رقم سمپل ہے، اشاریہ اس رقم میں نہیں ہے بلکہ اشاریہ اس رقم میں ہے، اب کیا کریں؟ تو اب یہ کرنا ہوگا کہ اس اشاریہ کو ہٹا دیں اور اس اشاریہ کے بعد جتنے عدد ہیں اتنے 0 یہاں پہ بڑھا دیں. اشاریہ کے بعد جتنے عدد ہیں اتنے 0 ادھر بڑھا لیں. اگر اشاریہ یہاں پر تھا تو اشاریہ کے بعد 2 عدد ہیں لہذا 1 0 نہیں بلکہ 2 0 بڑھا دیں. اگر اشاریہ دونوں رقموں میں موجود ہے، اس رقم میں بھی اشاریہ موجود ہے اور اس رقم میں بھی اشاریہ موجود ہے، اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ اگر یہاں پر اشاریہ کے بعد 2 رقمیں اور یہاں بھی اشاریہ کے بعد 2 رقمیں تو اشاریہ کو ختم کر دیں اور تقسیم کر دیں. کچھ مزید کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور اگر بالفرض اس میں ایک کے بعد ایک سے پہلے اشاریہ ہے اور اس میں 2 سے پہلے اشاریہ ہے، اب کیا کریں گے؟ اس میں 1 سے پہلے اشاریہ ہے لہذا اس اشاریہ کو ایک مزید پیچھے کر دیں گے، مزید 1 کے پیچھے کر دیں گے اور اس اشاریہ کو ختم کر دیں گے. تو یہ اشاریہ کی تقسیم کا طریقہ کار ہے کہ اگر اشاریہ والی رقم کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، جس رقم میں تقسیم کرنا ہے اس رقم میں اشاریہ موجود ہے تو جب ہم اشاریہ پر پہنچیں گے اس اشاریہ کو اوپر اتار لیں گے، اشاریہ والی رقم تقسیم ہو جائے گی. اگر اس میں اشاریہ ہے تو پھر اس اشاریہ کے بعد ہم اعداد گن لیں گے کہ کتنے عدد ہیں
उतने ही जीरो इस रकम में बढ़ा देंगे। अगर दोनों रकमों में अशारिया मौजूद है तो अब हम देखेंगे कि इसके अशारिया के बाद कितने अदद हैं। मिसाल के तौर पे इसके अशारिया के बाद एक अदद है और यहां पर अशारिया के बाद दो अदद हैं, तो हम एक आगे बढ़ा देंगे इस अशारिया को एक आगे बढ़ा देंगे। आखिर में एक नहीं रखना, बिलफर्ज यहां पर 3 भी था और आशारिया यहां पे लगा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, इस आशारिया को खत्म करने के लिए यहां से आशारिया हटा के यहां पर एक और आगे धक्का दे देंगे आशारिया को। वजह यह होगी कि आशारिया के बाद एक अदद था, लिहाजा यहां पर भी आशारिया को एक आगे बढ़ाएंगे। अगर 2 अदद होते तो 2 आगे बढ़ाते, अगर 3 अदद होते तो 3 आगे बढ़ाते। तो ये आशारिया की तकसीम का उसूल है। इसके बाद हम आखिरी चीज देख लेते हैं। जिनको नहीं आती होगी मैथ वो शायद अभी भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कोफ्त में मुब्तला ना हो जाएं, इसलिए मैं तेजी से मैथमेटिक्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद जो है हमने ऑब्लिक वाली जो रकमें होती हैं इनको बाज़-औक़ात आपस में जमा करना पड़ता है हमें विरासत के मसाइल में। जो ऑब्लिक वाली रकमें होती हैं, बटा वाली रकमें होती हैं, अपॉन वाली रकमें होती हैं, इन्हें बाज़-औक़ात हमें जमा करना पड़ता है विरासत के मसाइल के अंदर। मिसाल के तौर पर ये 2 रकमें हमारे सामने हैं, इनको हमने जमा करना। इनको जमा करने का तरीका क्या होता है? इनको जमा करने का तरीका ये होता है कि इन नीचे वाली जो नीचे वाली रकमें हैं, इन नीचे वाली रकमों का ज़ू अदआफ़े अकल निकाला जाता है। ज़ू अदआफ़े अकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ज़ू अदआफ़े अकल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नीचे वाली रकमों का ज़ू अदआफ़े अकल निकाला जाता है या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। इसका तरीका क्या होता है? पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये 2 रकमें किसी एक अदद से तकसीम होती हैं। अगर ये 2 रकमें एक अदद से तकसीम होती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 और 30। अब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका ये होगा 25 30। इसको अब हम देखेंगे कौन सी रकम से ये दोनों रकमें तकसीम हो सकती हैं। 5 से ये दोनों तकसीम हो सकती हैं, 5 और 6। अब ये दोनों किसी एक से तकसीम नहीं हो सकती। 6 और 5 किसी एक से तकसीम नहीं हो सकती, किसी एक अदद से तकसीम नहीं हो सकती। लिहाजा अब इन सारे अददों को हम आपस में ज़रब दे देंगे। 5 ज़रब 5 ज़रब 6। 6 को 5 से ज़रब देंगे 30 आ जाएगा, 30 को 5 से ज़रब देंगे 150 आ जाएगा। तो ये ऐसा अदद है 150 ऐसा अदद है जो 25 से भी तकसीम हो सकता है और 30 से भी तकसीम हो सकता है। 150 ऐसा अदद है जो 25 से भी तकसीम हो सकता है और 30 से भी तकसीम हो सकता है। ये मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा अदद जो इन दोनों रकमों से तकसीम हो सकता है। और भी कई अदद हो सकते हैं जो इन दोनों रकमों से तकसीम हो सकते हो, लेकिन वो लीस्ट नहीं होंगे, वो छोटे नहीं होंगे, अकल नहीं होंगे। अरबी में अकल और इंग्लिश में लीस्ट, सबसे छोटा। हमने सबसे छोटा वो अदद निकालना है
جو ان دونوں رقموں سے تقسیم ہو جائے، اور ہمارے پاس وہ سب سے چھوٹا عدد نکالنے کا طریقہ یہ ہے. ہم نے سب سے چھوٹا عدد نکال لیا 150. اس سے بڑے اور بھی اعداد ہوں گے جو ان دونوں رقموں سے تقسیم ہو جائیں گے. 150 سے اوپر بھی کچھ عدد ہوں گے جو ان دونوں رقموں سے تقسیم ہو جائیں گے، لیکن وہ لیسٹ نہیں ہوں گے، عقل نہیں ہوں گے، وہ اس لیسٹ سے بڑے ہوں گے، اس عقل سے بڑے ہوں گے. تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ذو اضعاف عقل نکالنا ہوتا ہے، جو نیچے والی ہمارے پاس رقمیں ہیں ان رقموں کا. ایک اور مثال دیکھ لیں اس کی. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے 2 اور 25، اور اس کو ہم نے پلس کرنا ہے 4 اور 15 میں. اس کو ہم نے پلس کرنا ہے 5 اور 50 میں. اب ہم ان تینوں کا ذو اضعاف عقل نکالیں گے. 25 15 50. پہلے دیکھیں گے کس سے تقسیم ہو سکتے ہیں. یہ سارے 5 سے تقسیم ہو سکتے ہیں. 5 3 10. اب یہ اور یہ ایک ٹیبل سے تقسیم ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کم از کم 2 تقسیم ہونے چاہیے. ذو اضعاف عقل نکالنے کا اصول یہ ہوتا ہے، لیسٹ کامن ملٹیپل نکالنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ طریقہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم 2 عدد ایک ساتھ تقسیم ہونے چاہیے. ایک کو الگ الگ تقسیم کرنا غلط ہے. تو 2 اس وقت تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم دوبارہ تقسیم کر دیں گے. 5 1 3 تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ایسے ہی واپس ہم اس کو لے کر آ گئے. 10 تقسیم ہو گیا 2. اب ان ساری عددوں کو ہم آپس میں ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس ذو اضعاف عقل یعنی لیسٹ کامن ملٹیپل آ جائے گا. 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 2. 25 اور 5 5 25 25 یا 75 75 دونی 150. وہی 150 آ گیا ہمارے پاس. تو یہ 150 ایسا عدد ہے جو ان تینوں رقموں سے تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ سب سے چھوٹا عدد ہے. اس کے بعد اس سے بڑے عدد کچھ ہمیں مل جائیں گے جو ان تینوں رقموں سے تقسیم ہو سکیں گے. تو یہ ہمیں ذو اضعاف عقل نکالنا ہوتا ہے. ذو اضعاف عقل نکالنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس ذو اضعاف عقل آ گیا. اب ہم نے اس کو جمع کرنا ہے. اب اس کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم ذو اضعاف عقل کو یہاں پر لکھیں گے اور ایک بڑی بریکٹ بنا لیں گے. اس کے بعد ہم 25 سے 150 کو تقسیم کریں گے. 6 مرتبہ 25 کا پہاڑا پڑیں گے تو 150 آ جائے گا. 25 سے تقسیم کریں گے 150 کو. 25 سے 150 کو تقسیم کریں گے. 6 مرتبہ 25 کا پہاڑا پڑیں گے 150 آ جائے گا. 6 آ گیا ہمارے پاس. اس کے بعد ہم یہ جو اوپر والا عدد ہے اس کو 6 سے ضرب دے دیں گے. 6 دونی 12. اگلا کام کیا کریں گے، 15 سے 150 کو تقسیم کریں گے. 15 سے 150 کو تقسیم کریں گے. 15 ایکم 15 0 بچا 0 0 0 10 آ گیا. اب 10 کو جو ہے وہ ضرب دے دیں گے 4 سے. 10 ضرب 4 یہ ہو گیا 40. 50 سے 150 کو تقسیم کریں گے. 50 سے 150 کو تقسیم کریں گے. 3 مرتبہ 50 کا پہاڑا پڑیں گے تو 150 آ جائے گا. اب 3 سے ضرب دیں گے 5 کو. 3 ضرب 5 یہ آ جائے گا 15 پلس 15. اب ان سب کو جمع کر دیں گے.
40 और 15 55, 55 और 12 67, ये हमारे पास जवाब आ गया। तो ये होती है बटा की जमा। इसमें हमें बुनियादी तौर पे जो चीज समझनी थी वो थी ज़ू अदाफ़े अकल। हमें इसकी हाजत अपना विरासत में भी पड़ती है, इस वजह से ये समझाना जरूरी था कि ये ज़ू अदाफ़े अकल क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, इसका काम क्या होता है। माइनस में भी सेम यही मेथड होगा। अगर आप इस सवाल को माइनस का सवाल बना लें, इसके दरमियान में आप माइनस की अलामतें डाल दें, तब भी प्रोसेस यही होगा। सबसे पहले इनका ज़ू अदाफ़े अकल निकाला जाएगा, 150 इनका ज़ू अदाफ़े अकल आ गया। उसके बाद जो है हम इनको ज़रब देते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे। ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। अब जब 12 में से 40 निकालेंगे, 12 प्लस वाले हैं और 40 माइनस वाले हैं, क्योंकि 12 से पहले कोई अलामत नहीं है, लिहाजा 12 से पहले प्लस अंडरस्टूड होगा। ये भी कल की क्लास में आपको बताया था। तो 40 माइनस वाले हैं, लिहाजा हम बजाय ऊपर से माइनस करने के नीचे से माइनस कर देंगे। 28 हमारे पास जवाब आ गया माइनस में। अब हम 15 भी माइनस के हमारे पास, और माइनस माइनस जो होता है ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम इसको प्लस कर लेंगे। 8 और 5 13, एक हासिल पर 43, लेकिन ये 43 हमारे पास माइनस वाले हैं। अब हम जवाब यूं लिखेंगे, माइनस 43 बटा 150। तो ये हमारा सिलसिला हो गया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के हवाले से हमने तकरीबन इतनी गुफ्तगू जो हमें विरासत के लिए दरकार होती है, विरासत को समझने के लिए, विरासत के मामलात को डील करने के लिए हमें जरूरी होती है, वो तकरीबन हमने कल और आज के सेशन में समझ ली। अब मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूं। हम दोबारा वापस बाकायदा विरासत पर आते हैं कि विरासत में और कौन से मसाइल हैं। हमने ऑल पढ़ लिया था, रद पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हमने मजीद इंशाअल्लाह एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है तखारुज। तखारुज तखारुज क्या होता है, इसको मैं शुरू करता हूं। इससे पहले हम क्लास चेंज कर लेते हैं ताकि फिर हमें दरमियान में गैप ना करना पड़े। जी, तो हम तखारुज के हवाले से सुनने जा रहे थे। तखारुज क्या है और तखारुज की जरूरत कब पड़ती है, कब दरपेश होती है, और तखारुज के उसूल व ज़वाबित क्या है। मैंने जब हमारा पहला सेशन था उसमें आपको ये बात बयान की थी कि मिल्कियत के दो अंदाज होते हैं। अगर आपके पास पहला लेक्चर महफूज होगा तो आप उसमें इस बात को रिपीट सुन सकते हैं कि वहां ये बात बयान की गई थी कि मिल्कियत के दो तरह के अंदाज शरीयत में रखे गए हैं, शरीयत की तरफ से हमें मिले हैं। एक है मिल्कियत इख्तियारी और एक है मिल्कियत इज़्तिरारी। मिल्कियत इज़्तिरारी, मिल्कियत इज़्तिरारी यानी जबरदस्ती मिलने वाली मिल्कियत, मजबूर करके मिलने वाली मिल्कियत। और इसकी मिसाल मैंने आपको यही विरासत से ही दी थी कि विरासत जो है ये
شریعت کی طرف سے ایک ملکیت اضطراری ہے، لہذا وراثت کے اندر اس بات کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایک لفظ سننے کو ملتا ہے آق، کہ میں نے فلاں کو اپنی جائیداد سے آق کر دیا۔ مطلب یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے عرف میں کہ جس کو جائیداد سے آق کیا گیا ہے تو اسے جب وراثت کے حصے تقسیم ہوں گے تو وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ورثاء کو آق نہیں کیا جا سکتا، ورثاء کو آق کرنا پاسبل نہیں ہے۔ جسے شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے اسے حصہ ملے گا، آق کرنے کی کوئی صورت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات حصہ معاف کر دیا جاتا ہے، سننے میں آتے ہیں اس طرح کے مسائل کہ بہنوں نے بھائی کو حصہ معاف کر دیا، یا بھائیوں نے جو ہے ایک بھائی کو حصہ معاف کر دیا کہ تم ہمارا حصہ لے دو، تو اس کی بھی شریعت میں رعایت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے، حصہ معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے زبانی کلامی یہ بات کہہ دی کہ میں جائیداد میں حصہ نہیں لوں گا، تو یہ کہنے سے بھی اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جب وراثت بٹے گی حصہ دیا جائے گا اور اس نے حصہ لینا ہوگا۔ تو وراثت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تقسیم کو خود بیان فرمایا ہے، اور ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں رکھی گئی کہ وارث کو وراثت سے محروم کر دیا جائے، یا وارث اپنی وراثت کو خود اپنی مرضی سے معاف کر دے۔ تو وارث کو حصہ دیا جائے گا وراثت میں، اور وارث جو ہے وہ حصہ لے گا۔ یہ مطلب تھا اضطراری کا، جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بات کی تھی کہ یہ ایک ملکیت اضطراری ہے، لہذا اس میں حصہ معاف کرنے کی صورت نہیں بنتی۔ اب شریعت میں ایک اصطلاح رکھی گئی ہے تخارج۔ تخارج کے ذریعے آپ معاف کرنے کا ہیلہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں تخارج ہوتا کیا ہے۔ تخارج کا مطلب یہ ہے کہ میت کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث مخصوص حصہ لے کر الگ ہو جاتا ہے، کوئی ایک وارث مخصوص حصہ اپنے لیے لے کر الگ ہو جاتا ہے، تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی، جب وراثت تقسیم کی جائے گی، تو جو حصہ لے کر الگ ہو چکا ہے، جو کچھ لے کر الگ ہو چکا ہے، اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ جو حصہ لے کر الگ ہو چکا ہے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اب جو الگ ہونے والا ہے وہ اپنے حصے کے برابر بھی لے سکتا ہے، اپنے حصے سے کم بھی لے سکتا ہے، اپنے حصے سے زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ سب صورتیں یہاں پر پاسبل ہیں۔ جو الگ ہونا چاہتا ہے، جو علیحدہ ہونا چاہتا ہے بقیہ ورثاء سے، وراثت کے معاملات سے جو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہ تخارج کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تخارج میں صورت یہ بنے گی کہ وہ حصہ لینے والا، وہ وارث اپنے حصے کے برابر لے کے الگ ہو جائے تو بھی جائز ہے، اپنے حصے سے کم لے کر الگ ہو جائے تو بھی جائز ہے، اپنے حصے سے زیادہ لے کر الگ ہو جائے تو بھی جائز ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ جو تخارج کرنے والا ہے، یہ جو لینا چاہتا ہے، جو چیز یہ لینا چاہتا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یا برابر ہے، جتنا بھی ہے، جو یہ لینا چاہتا ہے، اگر بقیہ ورثاء، میت کے بقیہ ورثاء بھی وہ دینے پر راضی ہیں تو پھر یہ تخارج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔
اگر جو یہ لینا چاہتا ہے وہ چاہے اس کے حصے کے برابر ہے، چاہے اس کے حصے سے کم ہے یا اس کے حصے سے زیادہ ہے، اگر بقیہ ورثہ بھی اس بات پر راضی ہیں کہ یہ اس چیز کو لے لے اور وراثت سے باہر ہو جائے، تو پھر یہ تخارج مکمل ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ تو لینا چاہتا ہے لیکن بقیہ ورثہ اسے نہیں دینا چاہتے، یا ورثہ میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں کچھ نہیں دینا چاہتے، تو ان صورتوں میں اس کا تخارج مکمل نہیں ہوگا، اور جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس کو حصہ دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، جو مرنے والے والد صاحب ہیں ان کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے۔ اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جب جائیداد بانٹنی ہو، جب وراثت تقسیم کرنی ہو کر لینا، مجھے ایک دکان دے دو، مجھے والد صاحب کی فلاں فلاں دکان دے دو، یا مجھے والد صاحب کی کار دے دو، یا مجھے والد صاحب کا فلاں پلاٹ دے دو۔ کوئی ایک چیز وہ نومینیٹ کر دیتا ہے، کوئی ایک چیز وہ نشاندہی کر دیتا ہے کہ مجھے یہ دے دو، باقی جب آپ لوگوں نے آپس میں وراثت کا بٹوارا کرنا ہو، تقسیم کرنا ہو تو کر لینا۔ اب اگر بقیہ ورثہ بھی اسے وہ چیز دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے پلاٹ لینے کی بات کی تھی، پلاٹ دینے کے لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ صحیح ہے تم یہ والا پلاٹ لے لو۔ اب یہ پلاٹ اس کے حصے کے برابر آتا ہو، اس کے حصے سے کم ہوتا ہو، اس کے حصے سے زیادہ ہوتا ہو، اگر یہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں، لینے والا بھی راضی ہو جاتا ہے، دینے والے بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو تخارج مکمل ہو گیا۔ اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس بیٹے کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اس بیٹے کے حصے کو مائنس کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے تخارج۔ سمجھ آ گئی ہوگی بات، امید ہے۔ اب تخارج کے حوالے سے ایک دو مسئلے حل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو پریکٹیکل میں بھی سمجھ آ جائے کہ ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت مری ہے اور اس نے پیچھے چھوڑا ہے شوہر، ماں اور بھائی۔ اب اس صورتحال میں ہم شوہر کو حصہ دیں گے 1/2، ماں کو حصہ دیں گے 1/3، اور بھائی کو حصہ دیں گے، بھائی بنے گا اسبا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شوہر ہے، بیوی کے انتقال کے بعد شوہر نے تخارج کر لیا تھا۔ شوہر نے بیوی کے انتقال کے بعد یہ کہا تھا کہ جناب میرے اوپر جو مہر وغیرہ کی رقم ہے، جو میں نے اپنی بیوی کا مہر دینا تھا اور میں اس کی زندگی میں نہیں دے سکا، تو وہ مہر میرا چھوڑ دیں، میں وہ مہر آپ لوگوں کو وراثت میں تقسیم نہیں کروں گا، میرے مہر کو چھوڑ دیں، باقی میں جب وراثت بٹے گی اس وقت حصہ دار نہیں بنوں گا۔ اس نے مہر پر جو ہے وہ مصالحت اختیار کر لی تھی، مہر کے ذریعے تخارج اختیار کر لیا تھا، ماں اور بھائی راضی ہو گئے تھے۔ اب جب وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو وراثت بالکل اسی انداز میں جس طرح ہم بانٹا کرتے ہیں اسی طرح بانٹیں گے۔ شوہر کو نصف دیں گے، ماں کو ثلث دیں گے، بھائی اسبا بنے گا۔ 6 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے، 1/2 ضرب 6، 1/3 ضرب 6، 2، 3 اس کے ہو گئے، 2 اس کے ہو گئے، باقی بچہ 1 اس کا ہو گیا۔ اب شوہر تو تخارج کر چکا ہے، لہذا اس کا کیا کریں گے؟ اس کے 3 کو لے کر یہاں سے مائنس کر دیں گے تو باقی بچیں گے 3۔ یعنی اب جو وراثت کی تقسیم ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی، ماں بھائی، ٹوٹل حصے 3، 2 حصے ماں کو اور 1 حصہ بھائی کو۔ یہ صورتحال بنے گی تخارج میں۔ شوہر پہلے مصالحت کر چکا تھا، پہلے طے کر چکا تھا کہ
مجھے جو مہر وغیرہ دینا تھا وہ مجھے معاف کر دیا جائے، تو جب وراثت تقسیم کریں گے آپ لوگ، میں اس وقت حصے دار نہیں بنوں گا۔ اس پر ان لوگوں کی رضامندی ہو گئی تھی اور شوہر الگ ہو گیا تھا وراثت سے۔ اب جب ہم نے حصوں کو تقسیم کیا تو حصوں کی تقسیم کاری کے وقت شوہر کو ساتھ رکھیں گے، شوہر کو ملا کر حصے تقسیم کریں گے، لیکن جب حصے تقسیم ہو چکے ہوں گے تو شوہر چونکہ تخارج اختیار کر چکا ہے، لہذا شوہر کے حصے کو مخرج مسئلہ سے مائنس کر دیں گے اور جو بھی وراثت ہے وہ ان دونوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ایک مسئلہ اور مثال کے طور پر ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ تخارج کا معاملہ مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے، ہمیں کلیئر ہو جائے کہ تخارج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرنے والے میں 4 بیٹے اور 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور ماں باپ چھوڑے ہیں۔ اب بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے اسبا، ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ 6 سے مخرج مسئلہ بنائیں گے، 1/6 ضرب 6، 1/6 ضرب 6، ایک حصہ ان دونوں کو مل جائے گا اور بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہو جائے گا 4۔ بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے بیٹیوں کے مقابلے میں۔ جب لڑکا اور لڑکی دونوں اسبا بنتے ہیں، وہ چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے بیٹا بیٹی ہوں، چاہے پوتا پوتی ہوں، جب لڑکے اور لڑکیاں اسبا بنتے ہیں آپس میں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو دگنا ملتا ہے اور لڑکیوں کو ان کے مقابلے میں سنگل ملتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ 4 بیٹے جو ہیں یہ گویا کہ 8 حصے لیں گے، 8 بندے یہ ہو گئے اور 3 یہ ہیں، 8 اور 3 11 میں یہ 4 حصے بٹیں گے۔ تو 11 میں یہ 4 حصے بانٹنا دشوار ہے۔ 4 حصوں کو اگر ہم 11 میں بانٹیں گے تو اشاریہ کے اندر ہمیں جانا پڑے گا یا پھر ہمیں بٹا کی طرف جانا پڑے گا۔ تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم 11 سے ضرب دے دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا 66۔ اس کو بھی 11 سے ضرب دے دیتے ہیں، اس کو بھی 11 سے ضرب دے دیتے ہیں، اس کو بھی 11 سے ضرب دے دیتے ہیں، یہ ہو گئے 44۔ 44 میں سے ہم نے 4 بیٹوں کو 8 حصے دینے ہیں اور بیٹیوں کو 3 حصے دینے ہیں۔ تو لہذا 44 کے جب ہم 11 حصے بنائیں گے تو 4 بنیں گے۔ 44 کو ہم 11 سے تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا ہمارے پاس 4 حصے بن گئے۔ اب بیٹوں کو 2 حصے دینے یعنی 4 دونے 8، ہر بیٹے کا حصہ، ہر بیٹے کا حصہ یہ آ گیا 8 اور ہر بیٹی کا حصہ، ہر بیٹی کا حصہ یہ آ گیا 4۔ اب صورتحال یہ تھی مثال کے طور پہ کہ ایک بیٹا جو تھا، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ پہلے سلو کر چکا تھا، اس نے پہلے تخارج اختیار کر لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی مجھے آپ لوگ 1 لاکھ روپیہ دے دو، جب والد صاحب کی جائیداد تقسیم ہوگی، جب والد صاحب کا حصہ تقسیم ہوگا تو اس وقت میں حصے دار نہیں ہوگا، مجھے والد صاحب کی وراثت میں سے، والد صاحب کے مال میں سے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو اور میں جو ہے یہ 1 لاکھ روپیہ لے کے وراثت کے معاملے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اب ایک بیٹا جو تھا
وہ 1,00,000 روپیہ لے کے وراثت کے چیپٹر سے الگ ہو گیا. باقی ورثہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے. لہذا جب ہم نے مسئلہ حل کیا، ابتدائی طور پہ ہر بیٹے کا حصہ 8 آ گیا. اب وہ ایک بیٹا جو ہے وہ تخارج کر چکا ہے، ایک بیٹا درمیان سے نکل چکا ہے، وراثت کے چیپٹر سے الگ ہو چکا ہے. لہذا ہم آخر میں کیا کریں گے، ایک بیٹے کے حصے کو مخرج مسئلہ سے مائنس کر دیں گے. تو یہ کتنے بچیں گے، 58. اب صورت مسئلہ یوں بنے گی کہ 3 بیٹے 3 بیٹیاں، ماں اور باپ، کل حصے مخرج مسئلہ 58. ہر بیٹے کا حصہ 8، ہر بیٹی کا حصہ 4، ماں کے حصے 11 اور باپ کے حصے بھی 11. تو یہ تخارج ہوتا ہے کہ جو شخص الگ ہو گیا ہے، جس نے اپنے معاملات کو جدا کر لیا ہے، علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اس کے حصے کو ہم کل میں سے مائنس کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. یوں ہمارے پاس بقیہ ورثہ کے حصے ہمارے پاس نکل آتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ بقیہ ورثہ کو ہم نے کس انداز میں حصے تقسیم کرنے ہیں. تو یہ ہے تخارج. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا عمل ہوتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ قرضے ادا کیے جاتے ہیں. اب قرضوں کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوتا ہے، قرضوں کی ادائیگی کا کیا اصول و ضوابط ہیں. دیون کی ادائیگی، دیون کی ادائیگی کا انداز کیا ہوگا. مثال کے طور پہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر کچھ قرضے تھے. اب وہ جو قرضے تھے، وہ جو وراثت چھوڑ کے مرا ہے، قرضے اس وراثت سے کم تھے. اس نے وراثت چھوڑی ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے، اور جو قرضے اس کے اوپر بن رہے ہیں وہ 2 لاکھ روپے ہیں. 10 لاکھ روپے اس نے وراثت چھوڑی ہے، مرنے کے بعد اپنی جائیداد، اپنا مال وغیرہ جو چھوڑا ہے اس کی ویلیو 10 لاکھ روپے بنتی ہے. 2 لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے. تو کیا کرنا ہوگا، 2 لاکھ روپے قرضوں میں ادا کر دیے جائیں گے. سمپل ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. 2 لاکھ روپے اس کی جائیداد میں سے نکال کے قرضے ادا کر دیے جائیں گے. اب 8 لاکھ کے لیے وہی آگے کا پروسیس کریں گے، وصیت جاری کریں گے، اس کے بعد وراثت میں تقسیم کریں گے. دوسری صورت، اگر مرنے والا جو ہے وہ 5 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے اور اس پر قرضے بھی 5 لاکھ ہی تھے، اس پر ٹوٹل دیون جو تھے، قرضے جو تھے وہ 5 لاکھ ہی تھے، لہذا 5 لاکھ کے 5 لاکھ ہم قرضوں میں ادا کر دیں گے. وراثت وغیرہ کا چیپٹر یہاں پہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ قرضے دے دے گا اس کے پاس کوئی مال بچے گا ہی نہیں. جب بچے گا ہی نہیں تو لہذا وراثہ میں تقسیم ہوگا بھی نہیں. جب کچھ بچتا ہے تو وراثہ میں تقسیم ہونے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. 2 صورتیں ہو گئیں. یہاں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ تیسری صورت ہے. مثال کے طور پہ مرنے والا جو مرا ہے وہ چھوڑ کے مرا ہے 2 لاکھ روپے، اور اس کے اوپر جو قرضہ تھا وہ تھا 5 لاکھ روپے. مرنے والا چھوڑ کے مرا ہے 2 لاکھ روپے،
اور اس کے اوپر جو قرضہ تھا وہ تھا 5 لاکھ روپے. اب اگر 2 لاکھ روپے جو قرضہ تھا وہ ایک ہی شخص کا تھا, 5 لاکھ روپے جو قرضہ تھا وہ ایک ہی شخص کا تھا, تو وہ جو 2 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے وہ 2 لاکھ اس 5 لاکھ والے کو دے دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس سے زیادہ تو دینا پاسبل نہیں ہے, وہ چھوڑ کے ہی اتنے مرا ہے. ہاں ورثاء میں سے کوئی اس کا بیٹا, کوئی اس کا بھائی, کوئی اس کا عزیز رشتہ دار اگر اس کے قرضے کو اتار دیتا ہے اپنے پلے سے, باقی 3 لاکھ روپے جو رہ گئے وہ دے دیتا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, یہ میت کے لیے بہت بڑی مدد ہے, ایسا کرنا چاہیے. لیکن وراثت کے چیپٹر کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر 5 لاکھ روپے کے قرضے ہیں اور 2 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے تو 2 لاکھ اس شخص کو دے دیے جائیں گے اگر وہ ایک ہی شخص ہے, اور اگر وہ 5 لاکھ کے جو قرضے چھوڑ کے مرا ہے اس نے جو دولت چھوڑی ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے کا, 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ, اس نے جو رقم چھوڑی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے, اور جو قرضے چھوڑے ہیں وہ 5 لاکھ روپے ہیں, لیکن وہ 5 لاکھ ایک ہی بندے کے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ لوگوں کے. مثال کے طور پہ کچھ قرضہ زید کا ہے, کچھ قرضہ عمر کا ہے, کچھ قرضہ داؤد کا ہے, کچھ قرضہ عبداللہ کا ہے. مثال کے طور پہ اس نے 4 بندوں کے قرضے چھوڑے ہیں اور الگ الگ قرضے ہیں. زید کا جو یہ چھوڑ کے گیا ہے, زید کے تھے 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ زید کا قرضہ تھا 1 لاکھ, عمر کا قرضہ تھا 2 لاکھ, 2 لاکھ 3 لاکھ ہو گئے. باقی داؤد کا قرضہ تھا 50,000 اور عبداللہ کا قرضہ تھا 1.5 لاکھ. عبداللہ کا قرضہ تھا 1.5 لاکھ. اب مثال کے طور پہ یہ چھوڑ کے مرائے 2 لاکھ روپے اور اس کے اوپر جو قرضے ہیں وہ 5 لاکھ روپے کے ہیں, تو ظاہر ہے سب کے قرضے پورے تو نہیں ادا کیے جا سکتے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عامر یہ کہے کہ جناب میرا 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور یہ 2 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے لہٰذا مجھے دے دو, مجھے تو فارغ کر دو, باقیوں کا جو بھی ہے معاملہ وہ آپس میں طے کر لیں کیا کرنا ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ شریعت نے اس کے بھی قواعد رکھے ہیں, اس کے بھی اصول رکھے. ان کی جو رقمیں ہیں ان رقموں کے اندر ایک مناسبت قائم کی جائے گی, ایک تناسب قائم کیا جائے گا. جتنے زیرو ہیں ہم ان زیرو کو کاٹ دیتے ہیں, 4 یہاں سے کاٹ دیتے ہیں, 4 یہاں سے کاٹ دیتے ہیں, 4 یہاں سے کاٹ دیتے ہیں. اب کیا بچا 10 20 5 اور 15. اب 5 سے ہی مزید تقسیم ہو سکتا ہے, لہذا 5 سے ہم پھر تقسیم کر لیتے ہیں. 3 1 4 2. یہ ہمارے سامنے آ گئی نسبت, یعنی زید کو جو 2 لاکھ میں سے ملیں گے وہ 2 حصے ملیں گے, عمر کو 4 حصے ملیں گے, داؤد کو 1 حصہ ملے گا اور عبداللہ کو 3 حصے ملیں گے. پہلے ہم اس کا بنا لیں گے نسبتی مجموعہ. یہ ہم نے کیا بنائی تھی, قرضوں کی نسبت. قرضوں کی آپس میں کیا نسبت ہوگی وہ یہ ہوگی. اس کے بعد آ جائے گا نسبتی مجموعہ. نسبتی مجموعہ 3 جمع 1 جمع 4 جمع 2. کتنے ہو گئے, 3 اور 1 4 4 اور 4 8 8 اور 2 10. 10 آ گیا نسبتی مجموعہ. اب اصول یہ ہے قرضوں کو معلوم کرنے کا کہ کس کو کتنا دینا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے نکالنا ہے زید کی ادائیگی. زید کو کتنی ادائیگی کرنی ہے,
تو زید کی ادائیگی کے لیے ہم لکھیں گے زید کی نسبت، زید کی نسبت بٹا نسبتی مجموعہ، نسبتی مجموعہ ضرب کل رقم، کل رقم، جو کل رقم ہمارے پاس موجود ہے اس کو یہاں لکھیں گے، زید کی نسبت کو یہاں لکھیں گے، نسبتی مجموعے کو یہاں پر لکھیں گے۔ 2 لاکھ روپے ہمارے پاس کل رقم ہے، اس کو ہم ضرب دیں گے 2 زید کی نسبت تھی، زید کو جو نسبت ملی تھی وہ 2 کی ملی تھی، اور نسبتی مجموعہ 10 تھا۔ ایک زیرو سے ایک زیرو کو کاٹ دیں گے، باقی بچا اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، 20,000 بچ گئے۔ 20,000 کو جب ہم 2 سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائیں گے 40,000، یعنی زید کو اپنے قرضے 1 لاکھ میں سے 40,000 ملیں گے۔ اگلے کو دیکھتے ہیں، عمر کو کیا ملے گا؟ عمر کی ادائیگی، عمر کی ادائیگی، اب عمر کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ عمر کی نسبت بٹا نسبتی مجموعہ ضرب اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ، سوری کل رقم، کل رقم۔ اس کو اپلائی کر لیں، زید کی جو نسبت میں آ رہا تھا وہ تھا، عمر کی نسبت میں آ رہا تھا 4، تو عمر کی نسبت 4 ہو گئی، نسبتی مجموعہ 10 ہو گیا، ضرب 2 لاکھ، 0 0 کاٹ دیں گے، یہ بچے 20,000، 20,000 کو 4 سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائیں گے 80,000۔ تو عمر کو جو ادائیگی کی جائے گی وہ 80,000 کی جائے گی۔ اس کے بعد تھا زید، عمر، داؤد، داؤد کی ادائیگی، داؤد کی ادائیگی میں کیا ہوگا؟ داؤد کی جو نسبت تھی وہ اوپر آ جائے گی، نسبتی مجموعہ نیچے آ جائے گا، ضرب دے دیں گے کل رقم سے، 0 0 کٹ جائے گا، اور پتہ چل گیا کہ داؤد کو ملیں گے 20,000۔ اس کے بعد آخری بندہ بچا ہمارے پاس عبداللہ، عبداللہ کی ادائیگی، عبداللہ کی ادائیگی، عبداللہ کی جو ہمارے پاس نسبت آئی تھی وہ آئی تھی 3، 10 نسبتی مجموعہ اور کل رقم 2 لاکھ روپے، 0 0 کینسل ہو گیا، 60,000 ملیں گے عبداللہ کو، 60 اور 40 تھے زید کے، 1 لاکھ ہو گیا، 80 اور 20 ہیں داؤد کے، 1 لاکھ ہی ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا۔ تو یہ ہے قرضوں کی ادائیگی کا انداز کہ اگر میت نے جو مال چھوڑا ہے وہ مال کم ہے اور قرضے اس کے اوپر زیادہ تھے، اور وہ قرضے ایک بندے کے نہیں تھے، مختلف لوگوں کے تھے، تو پہلے ہم ان قرضوں کو لکھ کر ان کے درمیان ایک نسبت قائم کر لیں گے، اور پھر اسی نسبت کے حساب سے ہم ان کے درمیان حصہ تقسیم کر دیں گے ان کے قرضوں کے حوالے سے۔ تو آج کا سیشن ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔